اللهم صل على رسولك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج 31 مارچ ہے اور آج کے دن لاہور میں شاہ حسین کی یاد میں ایک میلہ لگایا جاتا ہے. شاہ حسین اصل میں شیر شاہ سوری کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. ان کی اصل تاریخ پیدائش تو کہیں ملتی نہیں ہے، لیکن ایئر آف برتھ ان کا 1538 ہے. 1538 سے 1599 تک کا زمانہ ہے ان کا. 1538 میں پیدائش اور 1599 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اور شیر شاہ سوری کا زمانہ 1540 سے لے کے 1545 تک کا ہے. اور اس کے بعد پھر 1545 میں دوبارہ ہمایوں آ گئے اور اکبر ان کی ڈیتھ کے فوراً بعد اکبر اعظم تخت پہ بیٹھے. یوں شاہ حسین نے شیر شاہ سوری اور اکبر اعظم کا زمانہ دیکھا ہے. صوفیہ کرام میں ایک سیگمنٹ ایسا ہے جسے ملامتی فرقہ بھی کہا جاتا ہے. وہ لوگ اپنے آپ کو بہت کمتر اور بہت ہی گئے گزرے انسان ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو ملامت کرتے رہتے ہیں. اسی نسبت سے اس فرقے کا نام ملامتی فرقہ پڑا. تو شاہ حسین کا تعلق اسی سیگمنٹ آف صوفی سے ہے. ان کے ایک اور ان کا اعزاز یہ ہے کہ صوفی شاعری میں انہوں نے ایک نئی جہت انٹروڈیوس کرائی، وہ ہے کافی. صوفی شاعری میں کافی کے بانی شاہ حسین ہیں. انہیں اتفاق ہوا 2 مرتبہ کہ یہ ایسے صوفیہ کرام کے پاس چلے گئے جو بہت ہی نامور لوگ تھے اپنے وقت کے، لیکن دونوں ہی مرتبہ وہاں سے چلے آئے. اس زمانے میں یہ علم تفسیر کے حصول کے لیے ایک بزرگ کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے. تو علم تفسیر پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہکے لگانے شروع کیے اور وہاں سے دوڑ گئے. اور پھر ان پر کچھ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ یہ سرخ رنگ کے کپڑے پہن کے رقص کیا کرتے تھے. یہ کیفیت ان پر ایک لمبے عرصے تک طاری رہی اور اسی کیفیت کی وجہ سے حصول علم کا سلسلہ منقطع ہو گیا ان پر. رفتہ رفتہ وہ خبر ان بزرگ تک پہنچی جن سے علم تفسیر حاصل کر رہے تھے. وہ خود چل کر لاہور آئے اور آ کے ان کی سرزنش کی، جس کا ان پر اثر بھی ہوا. یہ دوبارہ حصول علم میں لگ گئے. تو ایک دن قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ایک سورہ پہ پہنچے تو پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی ایک آیت پڑھتے پڑھتے، اور یہ کہہ کے لگاتے ہوئے مسجد سے بھاگ گئے. تو ان کے حصول علم کا سلسلہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا. روایات کے مطابق ان کے فادر ہندو سے مسلمان ہوئے تھے اور ان کا اسلامی نام شیخ محمد عثمان ہوا، اور وہ حصول رزق کے لیے، روزگار کے حصول کے لیے کپڑا بننے کا کام کرتے تھے. اسلام زیادہ تر جنہوں نے قبول کیا ہے وہ ہندو ذات پات میں ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں، نیچے کی، تاکہ زیادہ تر وہ مسلمان ہوئے جلدی.
تو ان کے فادر کا بھی تعلق اسی ورکنگ کلاس سے ہی تھا. اس کے اثرات شاہ حسین میں تھے، جس کی وجہ سے ایک برہمن لڑکا تھا مادھو لال کے نام سے، تو یہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے اور وہ بچہ بھی ان کے عشق میں مبتلا ہو گیا. اور معاملہ یہاں تک آیا کہ ان دونوں کا نام ایک ہی ہو گیا، تو یوں یہ مادھو لال حسین کے نام سے جانے لگے. اس کے بعد وہ پھر ان کا یہ نام زیادہ رائج پا گیا، مادھو لال حسین. شالیمار کا میلہ جو لگتا ہے وہ مادھو لال حسین کا میلہ کہلاتا ہے. جو مادھو لال ہیں ان کے چیلے، ان کا مزار بھی ان کے مزار کے ساتھ ہی ہے ایک ہی جگہ. اوریجنلی تو شاہ حسین کو دفن کیا گیا تھا شاہدرہ میں، لیکن 13-14 سال کے بعد وہاں سے انہیں نکال کر ان کی موجودہ جگہ پر تدفین کر دی گئی، اور یوں اب یہ یہی آرام فرما رہے ہیں. ان کا سب سے بڑا کام یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے صوفی شاعری میں ایک نئی صنف انٹروڈیوس کرائی کافی کے نام سے. اور شاہ حسین کی کافیاں بہت مشہور ہیں. شاہ حسین صاحب کی چھوٹی سی ہسٹری ہے. مجھے خیال یہ آیا کہ آج چونکہ ان کی یاد میں میلہ لگا ہے، I'm sure کہ آپ حضرات پہلے سے یہ سب جانتے ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ جانتے ہیں، لیکن میرے دل میں آئی کہ میں آج آپ کو تھوڑا سا یہ عرض کرتا ہوں. کہ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ میرے بارے میں کہ آپ نے ایک لیکچر میں کہا کہ تقوی حاصل کرنے کی ایک گھاٹی یہ ہے کہ انسان ذلت کو عزت پر ترجیح دے. برائے کرم اس کو ایلیبریٹ کر دیجیے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں کیا جملہ میں نے کہا. یہ جب تک کہ اس کا کانٹیکسٹ معلوم نہ ہو اس پر میں کچھ کہہ نہیں پاؤں گا. اگر صرف اتنے ہی چیز کو دیکھا جائے جتنا کوٹ کیا ہے کہ تقوی حاصل کرنے کی ایک گھاٹی یہ ہے کہ انسان ذلت کو عزت پر ترجیح دے، تو یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے، کیا نہیں جا سکتا. لیکن کانٹیکسٹ، چونکہ شاید لوگوں کا یہ خیال ہو کہ میں لیکچر رٹے رٹائے لیکچر دیتا ہوں، اس لیے مجھے ایک ایک چیز زبانی یاد ہے. صورتحال یہ ہے کہ میں نے آج تک جہاں بھی گفتگو کی، وہ ٹیلی ویژن تھا یا ریڈیو تھا یا ویسے کسی محفل میں میں انوائٹ کیا گیا کچھ کہنے کے لیے، اور یہاں جو میں اتوار کی روز آ کے بیٹھتا ہوں، تو کبھی کسی قسم کا نہ تو یہ سوچ کر آیا کہ آج فلاں چیز پر بات کروں گا، نہ کوئی تیاری کی، نہ کوئی رٹا رٹایا ہو، تو جو دماغ میں آیا کہنا شروع کر دیا. اس لیے مجھے یاد نہیں ہوتا کہ میں نے کہا کیا ہے. اگر یہ کوٹ کر دیتے صاحب کی لیکچر نمبر کیا ہے تو میں پھر اس کی وضاحت کر دیتا آپ سے، اور کوشش کروں گا کہ نیکسٹ سنڈے اس کی وضاحت کر دوں. میں لیکچر دیکھ لوں کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی. غالباً یہ کہیں اس دھوکے میں یہ بات ہو رہی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ زحمت اٹھانا ذلت اٹھانے سے کہیں بہتر ہے. انسان بجائے اس کے کہ زحمت سے بچنے کے لیے بیٹھا رہے اور اس کے نتیجے میں اسے ذلت ملے، اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ آدمی زحمت اٹھا لے اور اس ذلت سے بچ جائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کنفیوژن اس کوٹیشن پر ہو رہا ہے.
کسی صاحب کا سوال ہے کہ سیلف کانفیڈنس کے لیے سورہ بقرہ کا کون سا رکوع اور کتنی مرتبہ پڑھا جائے، نیز یہ بھی فرما دیں کہ اسے پڑھنے کے لیے اجازت ضروری ہے۔ اس کا ایک سیدھا سا جواب یہ ہے، یہ تو مین ٹو مین ویری کر جائے گی بات، مجھے نہیں معلوم یہ کون صاحب ہے، اگر انہوں نے اپنا نام لکھ دیا ہوتا تو میں اس نام کی ریفرنس سے ہی بتا دیتا کہ سورہ بقرہ کا کون سا رکوع پڑھ لیں، یا سورہ بقرہ یا کسی اور سورہ کی کون سی آیت پڑھ لیں تو سیلف کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے گا۔ چونکہ نام بھی تحریر نہیں، اس لیے میں اس سلسلے میں کچھ کہہ نہیں پاؤں گا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں کہ ہم سب کا زور تمام تر اس پر ہے، خود میں بھی یہی کرتا ہوں، آپ لوگوں کو شاید معلوم نہیں کہ میں اکثر و بیشتر پایا جاتا ہوں مختلف پیر صاحبان کے حضور اور مختلف فقیروں کے پاس، آپ تو بہت بڑے مسئلے لے کے جاتے ہیں وہاں، میں چھوٹے چھوٹے سے مسئلے لے کے جاتا ہوں۔ اب میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھے کار کا دروازہ کھولنے کے لیے اپنی کی پر، چابی پر ایک بٹن دبانا پڑتا ہے، تو میرے لیے بڑا تکلیف دہ ہے، تو میں اکثر و بیشتر پیروں کے پاس جاتا ہوں کہ صاحب مجھے کار کا دروازہ کھولنے کے لیے چابی پر وہ جو ایک بٹن لگا ہے وہ نہ دبانا پڑے، بس ایک وظیفہ پڑھ لوں اور وہ خود بخود بٹن دب جایا کرے۔ تو اللہ کا شکر ہے ایک سے ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، تو وہ بٹن جس کو دبانے میں مجھے 5 سیکنڈ لگتے ہیں، اس کی زحمت سے میں بچ گیا ہوں۔ 1.5 گھنٹے کا روز وظیفہ پڑھتا ہوں، دروازہ کھل جاتا ہے، تو 5 سیکنڈ کی محنت نہیں کرنی پڑتی مجھے۔ اسی طرح بال بنانے کے لیے میں وظیفہ 2 گھنٹے صبح پڑھتا ہوں تو بال بن جاتے ہیں میرے، تو الحمدللہ میرے 15 سیکنڈ بچ گئے۔ یہ سب ایسے مسائل لے کے میں جا رہا ہوں۔ ابھی میں ایک آج کل کسی پہنچے ہوئے فقیر کی تلاش میں ہوں کہ مجھے اتوار کو یہاں آ کے جو 1 گھنٹہ بولنا پڑتا ہے، میں گھر پہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دوں اور آپ کو لیکچر کی آواز یہاں سنائی دے جائے خود بخود، تو میری جان بچ جائے گی، یہ زحمت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ میں ایسے مسائل لے کے جا رہا ہوں۔ تو آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں کہ بڑے مسئلے پہ پریشان ہوتے ہیں۔ بھائیوں، کبھی اس چیز پہ غور فرما لیں، آپ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت نکال لیجئے کہیں جہاں یہ لکھا ہو کہ اے ایمان والو، کوئی کام کرنے کی بجائے وظیفہ پڑھ لو تو تمہارے کام ہو جایا کریں گے۔ اے ایمان والو، تم کوئی بھی دنیاوی کام میں کوشش کرنے کی بجائے تسبیح پھیر لیا کرو تو تمہارے کام ہو جائیں گے۔ کہیں نہیں لکھا بھائی، قرآن پاک میں کہیں ایک لفظ نہیں ہے۔ وہاں اگر تلقین ہے انسان کو تو اس بات کی ہے کہ نیک اعمال کرنے کے لیے انسان کو اپنے نفس سے جنگ لڑنا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو ختم کرنا ہے۔ رب تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی کو مشروط کر دیا ہے کوششوں سے، وظائف اور تسبیحات سے مشروط نہیں کیا۔ قرآن میں تو یہ بھی نہیں کہیں لکھا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ دعا کرتا ہے۔ قرآن میں تو کلیئرلی یہ کہا گیا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ دنیا عالم الاسباب ہے، یہاں ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، حتیٰ کہ موت کا بھی سبب ہے۔ دنیا کے کام کوششوں سے ہوں گے، ہاں کوششوں کو سپورٹ ضرور کرتی ہے دعا، کہ کوشش کرنے کے بعد رب تعالیٰ سے یہ دعا کر دی جائے کہ یا اللہ، میں نے اپنی سی پوری کوشش کر لی، اب تو اس میں برکت دے دے اور اس کے بہتر نتائج ہمیں عطا فرما دے۔ کوشش شروع کرنے سے پہلے اللہ کے حضور یہ دعا کر لی جائے کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں، میں یہ کوشش کرنے لگا ہوں، تو مجھے توفیق بخش کہ میں بہترین کوشش کر لوں۔ تو دونوں دعائیں، کوشش سے پہلے اور کوشش کے بعد کی دعائیں ہیں ہی کوشش کے بارے میں۔ تو کوشش ہم پر فرض ہے،
ہمیں وہی کچھ ملے گا جس کے لیے ہم کوشش کریں گے. ان تسبیحات وظائف سے دنیاوی معاملات کو ہم حل نہ کریں. یہ بے عملی کی راہ ہے، کاہلی کی راہ ہے. اور یاد رکھیے رب تعالیٰ کو کاہل لوگ پسند نہیں ہیں. ہم ہر کام میں جو وظیفے اور تسبیحات ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یہ ہمیں اس راہ پر لے جائیں گے جہاں ہم اللہ کے پسندیدہ نہیں رہیں گے. ہم کاہلی اور سستی کی راہ پر چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عمل پر کمر بستہ رہتے ہیں. عمل کی راہ ہمیں پکڑنی چاہیے اگر ہم اس مقام کو پہنچنا چاہتے ہیں جس مقام پر ہمارے اسلاف 1400 سال پہلے پہنچے تھے. ہمارا وہ عروج جو 1400 سال پہلے تھا، یاد رکھیے کہ وہ تسبیحات اور وظائف کا مرہون منت نہیں تھا. وہ ہمارے اسلاف کی محنت اور کوششوں کا نتیجے میں عروج ہمیں حاصل ہوا تھا. رب تعالیٰ نے ضرور مدد کی تھی. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت اپنے ذمے نہیں رکھتا، اس محنت کا پھل دیتا ہے. تو ہمارے اسلاف نے ہر طرح کی جانی، مالی، جسمانی قربانی کی تھی، کوشش کی تھی. اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ نے عروج عطا فرما دیا تھا. اگر ہم زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو وظائف اور تسبیحات کے پیچھے نہ بھاگیں. ہم وظائف، تسبیحات، ذکر، اذکار، مجاہدے، ریاضتیں بہت اچھی چیز ہیں، لیکن کس لیے؟ صرف اپنے رب کو پکارنے کے لیے، اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے، اور اس سے کوئی غرض وابستہ نہ کریں. ہماری عبادت بے غرض اور بے لوث ہو، صرف اس لیے ہو کہ ہمارا رب لائق عبادت ہے. ہماری ان عبادات کے نتیجے میں رب جو چاہے سلوک کر لے ہمارے ساتھ. وہ مالک ہے، ہمارا آقا ہے. لیکن ہماری عبادت اظہار تشکر بھی ہے اور اس کی عظمت کا اقرار بھی ہے. اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم شکر گزاری بھی کر رہے ہوں اور اس کا اقرار بھی کر رہے ہوں کہ تو لائق عبادت ہے، تو اتنا عظیم ہے کہ تیری عبادت کی جانی چاہیے. اس سے کوئی غرض وابستہ نہ ہم کریں. یہ جو ہم وظائف پڑھتے ہیں، یہ تو اللہ کے ساتھ ہم کمرشل ٹرانزیکشنز میں جاتے ہیں. یہ کاروباری سودے ہیں جو ہم رب کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم تیرا ذکر کریں گے تو ہمارا یہ کام کر دے، اور جہاں وہ کام ہو گیا ہم نے رب کو بھلا دیا. ان چیزوں سے دور رہیے. لیکن یہ جن صاحب کا بھی سوال ہے سیلف کانفیڈنس کے بارے میں، اگر یہ اپنا نام لکھ دیتے تو میں ان کو ابھی اسی وقت بتا دیتا کہ I am now totally confused. آپ نے بہت بڑی بات کی کہ آپ کو پہنچے ہوئے فقیر کی تلاش ہے. پلیز 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 وہ مجھے بھی بتا دیں. میں سورہ بقرہ کو بہت دفعہ پڑھا، اس کی تفسیر بھی پڑھی، اور مجھے آپ نے یہ علم تفسیر کو کس طرح اپنی سٹانس میں، اپنے ایکشنز میں، اپنی تھاٹس میں، اپنے پیشنز میں نے ڈیولپ کرنا ہے. میں نے اس میں یہی پڑھا، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، آل دیز تھنگس. لیکن I am still selfish, not selfless. I cannot practice that. میری مدر ان لا نے مجھے ایک بڑے پائے کے پیر کے پاس بھیجا. وہ بہت مشہور، بہت وہ تعریف کرتی رہی میری ساری فیملی. لیکن I am totally confused and collapsed. Can you please guide me how to have access to that پہنچے ہوئے فقیر، جس کی وجہ سے میں اپنی تھاٹس میں، اپنے ریئیکشنز میں، اپنے ایکشنز میں، اپنے پیشنز میں تبدیلی لاؤں، اور یہ چیزیں، نماز، زکوٰۃ، ہر چیز میری پرسنالٹی میں ظاہر ہونی چاہیے. کائنڈلی گائیڈ می ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ علم تفسیر اینڈ ہاؤ ٹو ہیو ایکسیس دیٹ پہنچا ہوا فقیر. آئی ول بی obliged to you. Thank you very much. میں آپ کے اس سوال کا جواب ابھی عرض کر دیتا ہوں، لیکن چونکہ انصاف کے سوال میں جواب دے رہا تھا، اس کو میں ختم کر لوں. انصاف کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سچی محبت کیسے پیدا کریں، ان کی ذات سے عشق ہو جائے.
ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی حیات طیبہ، اس کو ہم توجہ اور باریکی کے ساتھ بار بار پڑھیں. جب ہم توجہ اور باریکی کے ساتھ بار بار پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بہت ہی خوبصورت پہلو ہمارے سامنے آنے لگیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی حیات طیبہ کے وہ خوبصورت پہلو ہمارے سامنے آئیں گے تو لا محالہ ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت اور محبت پیدا ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں، اس سے محبت پیدا ہوگی. انہی صاحب نے تیسرا سوال کیا ہے کہ جو نماز جمعے اور اتوار کو صبح 9 سے 10 بجے کے درمیان پڑھی جاتی ہے، اس میں 100 اور 75 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہوتی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اب اس میں چھوٹی سی ایک کریکشن کر لیجئے کہ 9 اور 10 بجے کے درمیان جمعے کے روز وہ آپ نے صحیح لکھا کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، لیکن اتوار کے روز آپ نے تعداد میں تھوڑی سی شاید آپ سے سہون لکھا گیا. یہ 75 ٹائمز نہیں ہے، یہ 70 ٹائمز ہے. یہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور ہر رکعت میں اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے. اس کی فضیلت کے سلسلے میں میں صرف ایک بات درج کر دیتا ہوں کہ یہ نماز انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے، اور میرے خیال میں اس کی یہی فضیلت سب سے بڑی فضیلت ہے کہ یہ قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے، انسان کو اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے. انسان نے جو سوال کیا، یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا تھا کہ میں کسی پہنچے ہوئے فقیر کی تلاش میں ہوں. الحمدللہ میری تلاش اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن میری ملاقات اپنے مرشد صاحب سے ہوئی تھی، اور پھر میں کبھی کسی کی تلاش میں نہیں رہا، اس لیے کہ جب اپنا آپ میں نے سرنڈر کر دیا وہاں تو پھر کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ میں کسی اور کی طرف پلٹ کے دیکھوں. آج اگر جب میں ہائنڈ سائٹ میں دیکھتا ہوں تو میرے خیال میں ان جیسا مرشد ملنا بڑا محال ہے، شاید ہی کبھی کسی کو مل پائے. اس قدر مہربان اور اس قدر دیالو اور اس قدر پروٹیکٹیو مرشد کم از کم میری نظر سے کبھی نہیں گزرے. اگرچہ میرے مرشد صاحب نے کبھی اپنی زبان سے اپنے بارے میں مجھے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے لیے یہ کرتا ہوں تو میں تمہارے لیے یہ کرتا ہوں. میرے مرشد صاحب کے انتقال سے کوئی 1 مہینہ پہلے مجھے یکے بعد دیگرے غالباً 3 اولیاء کرام ایسے ملے جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کے مرشد بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے عظیم آدمی ہیں. اس عظیم کی آگے جو انہوں نے وجہ بتائی وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ آپ کے مرشد اتنے عظیم انسان ہیں کہ اب ان کا جانے کا وقت آیا ہے تو اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا، خالی ہاتھ جا رہے ہیں. اب یہ ان کی عظمت تھی، اور انہوں نے کبھی یہ مجھے نہیں جتایا کہ ایسی کوئی بات بھی ہے. یہ دوسرے اولیاء کرام کا کہنا تھا. تو ایسے مرشد کی موجودگی میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کسی پہنچے ہوئے فقیر کی تلاش کبھی ہو سکتی ہے. آج میرے مرشد صاحب کو دنیا سے گئے 27 سال ہو گئے، لیکن مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. مجھے جہاں گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے خود بخود مجھے سر آ جاتی ہے. تو اس لیے وہ میں پہنچے ہوئے فقیر کی بات کر رہا تھا وہ ادرائے مثال تھی. باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ نے سورہ بقرہ کی تفسیر بھی پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہے.
ایک چیز یاد رکھیے کہ اگر زمین کا ایک ٹکڑا ہمیں میسر آ جائے اور اس پر ہم گھر بنانا چاہیں تو گھر آسانی سے بن جائے گا اور کم عرصے میں کم کاسٹ پر بن جائے گا. لیکن اگر بنا بنایا گھر ہم لے لیں تو اس مکان کو اپنے ضروریات کے مطابق ڈھالنے میں وقت بھی زیادہ صرف ہوتا ہے، محنت بھی زیادہ لگتی ہے اور روپیہ پیسہ بھی زیادہ لگتا ہے. تو جب ہم ایک خاص طرز زندگی کے عادی ہو گئے ہوتے ہیں اور پھر اس طرز زندگی کو چھوڑ کر ہم اللہ کی بتائی ہوئی راہ اختیار کرنے لگتے ہیں، اس کے لیے ہمیں محنت بھی زیادہ درکار ہوتی ہے، وقت بھی زیادہ درکار ہوتا ہے اور اخلاص بھی زیادہ درکار ہوتا ہے، کیونکہ پرانی زندگی، پرانا طرز حیات ہمیں اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے. تو سورہ بقرہ کو بار بار پڑھیے. آپ کو کسی سچے اور پہنچے ہوئے فقیر کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں کچھ وجوہات کی بنا پر ہم قرآن کو چھوڑ گئے. ہم ورد، ذکر، اذکار، وظائف، تسبیح، مجاہدے، ریاضتیں ان کے پیچھے جا رہے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ تمام تسبیحات، وظائف کا منبع، اس کا سورس قرآن ہے. تو بجائے اس کے کہ قرآن سے ایک چھوٹا سا حصہ لے کے ہم پڑھیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم بہت آگے چلے گئے، اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، بھلے نہ سمجھیں، ہم ترجمہ نہ آئے ہمیں، ڈزنٹ میٹر، اس کے اثرات ہم پر مرتب ہوتے ہیں اور وہ ہماری باڈی لینگویج سے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں. اثرات ہمارے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں، ہمارے اعمال سے ظاہر ہوتے ہیں. وہ اثرات بڑے وسیع ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک سورہ کو بار بار پڑھیں، زیادہ مناسب یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھنا شروع کریں، الف لام میم سے، اور لفظ ناس تک چلے جائیں. جب قرآن پاک مکمل ہو جائے پڑھنے میں تو ہم اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح مبارک کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر دیں. یہاں بھی ہم ایک غلطی کرتے ہیں کہ ہم اپنی معصومیت میں، انجانے میں رب کے حضور یہ کہتے ہیں کہ یا یہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو بخشا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے اور ہم اتنے چھوٹے ہیں اس کے مقابلے پر کہ ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ اور نذرانہ پیش کر سکتے ہیں. تو جب بھی ہم اللہ کے حضور دعا فرمائیں کہ یا اللہ، یہ میں نے تیرا کلام جو تلاوت کیا، اس کا ثواب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت میں ہماری طرف سے بطور نذرانہ پیش کر دیں. تو ہم قرآن پاک کو الف لام میم سے شروع کریں اور لفظ ناس تک جب مکمل کر لیں تو اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ، میں نے یہ تیرا کلام پاک جو تلاوت کیا، میں اس کا ثواب جناب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور پھر نئے سرے سے اسے پڑھنا شروع کر دیجئے. جب ہم بار بار قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہماری روح پر مرتب ہوں گے، ہمارے جسم پر مرتب ہوں گے، ہماری عادات پر مرتب ہوں گے، ہمارے رویے ٹورڈز لائف اس پر مرتب ہو جائیں گے. یہ اس قرآن کا معجزہ ہے. میں نے یہیں کسی نشست میں ایک چیز عرض کی تھی کہ جناب امام احمد بن حنبل بہت بلند پائے کے فقیہ، عالم، ولی اللہ، درویش، علم حدیث کے ماہر، اس قدر بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود عالم یہ تھا کہ ایک رات جب خواب میں رب تعالیٰ نے انہیں اپنا دیدار کرایا اور پوچھا کہ احمد کیا چاہیے تمہیں، کیونکہ نیک آدمی تھے.
تو عرض کی کہ یا باری تعالیٰ مجھے خود تک پہنچنے کے لیے کوئی آسان راستہ، شارٹ کٹ راستہ بتا دے کہ میں تجھ تک پہنچوں. تو رب تعالیٰ نے جواب دیا کہ پھر قرآن پاک کثرت سے پڑھا کرو. تو رب تک پہنچنے کا یہ شارٹ کٹ ہے، آسان راستہ ہے. اس وقت بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی سے کہیں کہ بھائی تم قرآن پاک پڑھ کے دعا کیا کرو، رب تعالیٰ تمہاری مدد کر دے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے. جواب سامنے سے انویریبلی ایچ ٹائم ایک ہی جواب آتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے جی، لیکن آپ یہ بتائیے تسبیح کیا پڑھوں. تو وہ بے ساختہ مجھ کو ایک وہ جوک یاد آتا ہے جو ایک لاہوریا عمرے کے لیے گیا تھا، خانہ کعبہ کے دروازے ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کر موبائل پر اپنے دوست سے اس نے کہا کہ میں اس وقت ملتزم پکڑے کھڑا ہوں، یار ذرا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، داتا صاحب جا کے دعا تو کرنا کہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے. تو یہ خانہ کعبہ کا ملتزم پکڑے ہوئے یہ کہنا کہ جا کے داتا صاحب دعا کر لو، بالکل وہی بات ہے. قرآن پاک کے ہوتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ وظیفہ بتائیے. بھائی قرآن پاک کی فضیلت بہت ہے، اور آپ کسی پہنچے ہوئے پیر کی تلاش میں نہ جائیے. قرآن پاک سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پہنچا ہوا پیر ہے. یہ آپ کو سیدھی راہ پہ لے جائے گا، رب سے ملا دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے صدقے آپ کے مسائل بھی حل کر دے گا، آپ پہ اپنی رحمتیں بھی نازل فرما دے گا، اور آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا فیس، آپ کی عادات، آپ کے اعمال، وہ سب کے سب منہ بولتا ثبوت ہوں گے کہ قرآن پاک نے آپ پہ اثرات ڈالنے شروع کر دیے. وائف کے لیے کہا اور جو میں 41 دن پڑھتا تھا، تو میں کس طرح آپ اسے اگر میں وہ چھوڑتا ہوں تو میں بھی میرے دائرہ پکڑ ہو جائے، میں بھی سسرال ناراض ہو جائیں، تو میں وظائف کو کنٹینیو رکھوں یا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں دربار بھی گیا تھا جی پرسوں، تو میں ان کے پاؤں میں بھی فاتحہ پڑھی، میں جہاں وہ تکیہ باز کیا کرتے تھے میں نے وہاں بھی فاتحہ پڑھی، میں نے وہ نفل بھی پڑھے، پھر ان کے سامنے جا کے سورہ یاسین بھی پڑھی، میں نے دعا بھی کی. تو شاہ صاحب میں بڑا کنفیوز تھا اور بڑا ٹربولنس میں ہے مائنڈ. کائنڈلی پلیز گائیڈ می. اللہ حافظ. ایک چیز کی تو ضمانت میں دے دوں، بلکہ مجھے ایک آپ ہی کا پرانا قصہ یاد آ گیا. آپ نے مجھے ایک بار لندن میں کہا تھا اور آپ انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے کہ میری بیگم نے کہا ہے کہ میں اپنے پیر سے تمہاری ٹانگیں توڑوا دوں گی. تو میں نے اس وقت بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، میں گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ پیر آپ کی ٹانگیں نہیں توڑ پائیں گے. الحمدللہ آج بھی آپ 15 سال کے بعد اپنی دونوں ٹانگوں پر چل رہے ہیں. آپ ان پیر صاحب کے بتائے ہوئے وظائف فوری طور پہ چھوڑ دیجئے، اور ضمانت میں دیتا ہوں کہ آپ کو سوئی برابر نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ کے سسرال اگر ناراض ہوتی ہیں تو ان کو یہ کہہ دیجئے کہ صاحب اپنے پیر صاحب سے جا کے کہیے کہ میں نے آپ سے بڑا پیر قرآن پاک پیر پکڑ لیا ہے، اور اگر آپ میں ہمت ہے تو اس قرآن کا توڑ کر لیجئے. وہ نہیں کر پائیں گے. قرآن پاک سب سے بڑا پیر ہے، اس سے بڑھ کر سوائے رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم شاہ صاحب، بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں الف لام میم سے لے کر والناس تک یہ چیز کہیں درج نہیں ہے کہ اس کو پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے. ہم اگر یہ بات بارہا ہے کہ اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہدایت تبھی مل سکتی ہے جب ہم اس کو سمجھیں گے، اور اس کو صحیح سمجھنے کی روح ہے کہ عربی کو سمجھا جائے. تو اس پر ذرا روشنی ڈال دیجیے گا، شکریہ.
یہ ثواب اور گناہ کا کنسپٹ ایک عجیب ہے. یہ صرف قرآن پاک ہی نہیں کہ جس کے لیے پورے قرآن میں کہیں لکھا ہو کہ اس کو پڑھنے کا ثواب ہے، بلکہ روزے کے بارے میں بھی کہیں درج نہیں کہ اس کا ثواب ہے، نماز کے بارے میں کہیں درج نہیں کہ اس کا ثواب ہے. ہمارا پرابلم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم الفاظ کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. اب یہ بات تو ہر کوئی مانتا ہے کہ تلاوت کلام پاک در حقیقت رب سے ہم کلام ہونا ہے. آپ رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں، یہ بھی تمثیلاً کہا جاتا ہے، مثالاً. یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ قرآن پاک پڑھنے سے آپ رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن مانتے ہیں سبھی لوگ. سوال یہ ہے کہ ہدایت ہم کیسے پائیں گے جب ہم ایک چیز کو پڑھیں گے ہی نہیں تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالی کا اگر کلام پڑھا جائے تو رب متوجہ ہوتا ہے ہماری طرف. ہم کلام ہونے سے مراد یہ ہے کہ رب ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے. جب رب متوجہ ہوتا ہے تو وہ اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرماتا ہے. ثواب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہی کا نام ثواب ہے. تو رحمت نازل ہوتی ہے. میں نے یہاں 2-3 مرتبہ مختلف نشستوں میں ایک عرض کی تھی کہ قرآن پاک کے کئی معجزے ہیں. ان میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اجمی قرآن پاک کو پڑھتا ہے بغیر ترجمے کے اور مسلسل بار بار پڑھتا ہے اسے، تو اس کے معنی خود بخود سمجھ میں آنے لگتے ہیں. تو آپ پڑھتے رہیے. ترجمہ اگر ساتھ پڑھا جائے تو اس میں تسلسل نہیں رہتا. تو اس کا حل میں ایک یہ نکالا کرتا ہوں کہ میں ایک بار کلام پاک کی تلاوت کر لوں اور پھر وہی صورتیں جن کی تلاوت کی ہے ایک بار پھر انہی صورتوں کی تلاوت کروں گا اور ساتھ ترجمہ پڑھتا چلا جاؤں گا. تو وہ جو رب سے ہم کلام ہونے کا ایک اس کی جو فیلنگ ہے رب سے ہم کلام ہونے کی، وہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم تسلسل سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. تو آدمی اس کے سحر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. ہو سکتا ہے یہ صرف مجھے ہی ایسا محسوس ہوتا ہو، لیکن جب میں روانی کے ساتھ تلاوت کر رہا ہوتا ہوں تو اس وقت جو کیفیت انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ رک رک کے پڑھنے میں نہیں ہوتی کہ ایک آیت پڑھی اس کے ساتھ ترجمہ پڑھا. تو وہ جو درمیان میں بریک آتی ہے وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی بندے پہ جو کہ اس کو پڑھنے سے طاری ہوتی. وہ وجد ہے ایک جو انسان پہ طاری ہونے لگتا ہے. میرا مشورہ تو یہ ہوگا کہ قرآن پاک کی تلاوت روانی سے ایک بار کر لیجئے، پھر دوبارہ انہی صورتوں کی جس تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، حاشیے پر دی گئی تفسیر پڑھ لیجئے. تو دونوں مقاصد حل ہو جائیں گے. قرآن سمجھ بھی آ جائے گا، ہدایت پا جائیں گے، اور وہ وجد اس سے بھی شناسائی ہو جائے گی کہ وہ وجد ہے کیا جو اس کو پڑھنے سے طاری ہوتا ہے بندے پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ آپ نے وجد کی بات کی ہے، یہ وجد سے مراد لذت ہے یا کیا ہے؟ کہ وہ کہا جاتا ہے کہ عبادت میں لذت مقصود نہیں ہے، بندگی مقصود ہے. تو یہ وجد جو سا ہے یہ لذت کے زمرے میں آئے گا کہ نہیں یہاں پہ؟ وجد اس کیفیت کا نام ہے جہاں انسان رب کے حضور تنہا ہو جاتا ہے. اس کا رابطہ، اس کا احساس ارد گرد کی دنیا سے کٹتا ہے اور وہ ذہنی طور پر کلیتاً رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے بندہ. اس وقت جو وہ نشے کی سی کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کا نام وجد ہے. جب ہم کلام پاک پڑھتے ہیں تو وہ جو ہم کلامی کی بات میں نے کی
یہ وجد انہی معنوں میں ہے کہ انسان یہ فیل کرتا ہے کہ اس وقت میرے اور رب کے درمیان کوئی نہیں، میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں. وہ کیفیت تو بڑی مبارک ہے، وہ لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں قرآن مجید پڑھتا ہوں صبح روزانہ، ٹھیک ہے، اس کا مجھے اتنا سرور نہیں ملتا جتنا میں سننے میں بہت زیادہ مجھے اس میں سرور ملتا ہے. اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈال. ضرور سنیے، لیکن قرآن پاک کو پڑھنا زیادہ افضل ہے. سنیے ضرور اسے، اس کا ہم یہ کر سکتے ہیں. اور ایک چیز میں یہ عرض کر دوں کہ کوشش کیجئے قرآن پاک کو کم سے کم 3 بار دن میں پڑھ لیں، صبح، عصر اور عشاء کے بعد. یہ کم سے کم ہے. اس کو پڑھنے سے آپ کو اس کے معنی بڑی جلدی سمجھ آنے لگیں گے. اللہ کی رحمتیں بے تحاشا نازل ہوتی ہیں. اور عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک اگر پڑھا گیا تو اس کے فضائل بہت ہیں. اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں انسان پر. تو کوشش کیجئے کہ 3 بار قرآن پاک پڑھ لیں. وہ جو سننے کا سرور ہے اس کو ہم بڑی آسانی سے اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنی گاڑی میں کوئی کیسٹ پلے کر لیں، سی ڈی پلے کر لیں. کہیں تنہا ہم بیٹھے ہیں تو اسے سننا شروع کر دیں. لیکن اس میں صرف ایک احتیاط کر لیجئے کہ جب قرآن پاک آپ سن رہے ہوں تو کسی اور چیز میں مشغول نہ ہوں. آپ باتوں میں مشغول نہ ہوئیے، ٹی وی مت دیکھیے، کوئی اور کام نہ کیجیے. پوری توجہ سے قرآن پاک کو سنیے. جناب کوئی کچھ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اس بارے میں روشنی ڈالیے کہ اس کا ورد کرنا چاہیے. حضور وہ پڑھ لیجئے اگر خواب میں آپ کو کہا گیا ہے تو. اسی سے تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ان وظائف سے اور تسبیحات سے جان چھڑائیے، قرآن پاک پڑھیے. چلیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں کی جو اس دنیا میں حالت ہے، قرآن پاک بھی پڑھتے نظر آتے ہیں، نمازوں میں مسجدیں بھی بھری ہیں، حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ کی طرف کوششیں بھی جاری ہیں، لیکن ایز اے امت، ایز اے قوم، ایز اے مسلم ہم کہیں ایمرجنگ نیشن نہیں بن رہے. کیا ہماری کوششیں رائے گاہ جا رہی ہیں؟ شکریہ. کوششیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش اپنے ذمے نہیں رکھتا. اس کا انعام اور اس کا اجر صلہ فوراً عطا کرتا ہے. مسئلہ وہی ہے جو شروع میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم عبادت کے اندر غرض لے آتے ہیں، چاہے وہ ثواب ہی کی غرض کیوں نہ ہو، تو اس کے اثرات پھر وہ نہیں ملتے جو ملنے چاہیے. جب ہماری عبادات بے غرض اور بے لوث ہو جاتی ہیں، صرف ایک مقصد کے لیے ہوتی ہیں کہ ہمارا رب اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے کہ وہ لائق عبادت ہے، اس کی عبادت کی جانی چاہیے، میں یہ عبادت اس لیے کر رہا ہوں، تو پھر اس کے انعامات بے پناہ ملتے ہیں. وہ ہمارے رویوں پر، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے رویے ٹورڈز لائف وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں. لیکن جب عبادت ہماری کسی غرض سے ہو تو پھر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے اتوار بشرط زندگی ملاقات آپ سے ہوتی ہے. السلام علیکم.